السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف آپ لوگ چہرے سے اندازہ لگا لیتے ہیں، کیونکہ اتنا اپنا وہ ہو چکا ہے، اتنے سالوں کا یارانہ ہے یہ، کہ چہرے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کوئی اچھی خبر ہوگی۔ اور الحمدللہ ہم کو کافی اچھی خبریں مل رہی ہیں ابھی، کیونکہ برا ٹائم، برے خبریں ان کے لیے عائد ہو گئے، ہمارے دشمنوں کے لیے، جو شر پسند طبقہ ہے، جو اسلام مخالفین ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے لیے برے خبریں، برے دن ان کے لیے عائد ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں بہار میں کل جس طریقے سے اس دلت بچے نے جو حملہ کیا تھا، وہ خیر وہ چیز ہونی ہی ہے بھائی، ایک نہ ایک دن تو ہوگی۔ کب تک لوگ برداشت کریں گے؟ بولو، ہر ایک کا دل تو انسان کا ہی ہوتا ہے نا۔ جب جانور برداشت نہیں کرتا، جانور برداشت نہیں کرتا تو یہ تو انسان ہے، کہاں سے برداشت کریں گے؟ کتنا بول کے برداشت کریں گے؟ کتنا بول کے سہیں گے؟ بہرحال کہ خیر اس لڑکے کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن انہوں نے ایک ہی بات بول رہا کہ تنگ آ چکا ہے انہیں زندگی سے، ان کی غلط راجنیتی، غلط فیصلے، دیش میں مہنگائی، دیش میں بے روزگاری، دیش میں ماب لنچنگ، بلاتکاری، یہ چیزوں سے ڈیلی زہر افشانی الفاظیں، ڈیلی بھڑکاؤ باتیں، ڈیلی بڑے بڑے باتیں، کون برداشت کرے گا بھائی؟ کب تک برداشت کرے گا؟ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، یہ لوگ پورے حدود میں پار کر چکے ہیں۔ بہرحال نتیش کمار کو جو کچھ بھی ہوا، جس نے بھی حملہ کیا اس کو تو گرفتار کیا گیا۔ اس نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ میں زندگی سے تنگ آ گیا، ان کے غلط فیصلوں سے میں تنگ آ گیا، کروں تو کروں کیا؟ اس لیے میں نے یہ سوچ سمجھ کر اس کے آگے کیا ہوگا وہ سارا کچھ میں نے سوچ لے کر یہ فیصلہ کیا، فیصلے میں اس کو میں نے حملہ کیا، یہ کہنا تھا اس کا۔ اب یہ مت بولو یہ بھکتوں کو بڑی بیماری ہے، کون سی بھی پارٹی کا جوڑ دیتے اس کو، اور یقین مانیں گے انہیں خود پچھلے 8 سال سے بھاجپا بی جے پی کا لیڈر تھا، بی جے پی کا ورکر تھا، اور اس نے یہ بھی ایکسپٹ کیا کہ جو غلط کامیں کرے یہ لوگ، ماب لنچنگ ہو گئی، یہ لوٹ مار ہو گئی، مسلمانوں کو تکلیف دینے والی بات ہو گئی، یا دلتوں کو ڈرانے دھمکانے والی بات ہو گئی، بچیوں کے سے چھیڑ چھاڑ کرنے والی بات ہو گئی، ان سارے چیزوں میں وہ بھی ملا ہوا تھا، لیکن اس کو جو اس کے سرپرست تھے ان کے اشارے پر، ان کے احکام پر چل رہا تھا وہ، لیکن 6-8 مہینے سے وہ یہ چیزیں چھوڑ دیا تھا، اور دل میں یہ حد کر لیا تھا میں صحیح آدمی بنوں گا، صحیح راستے پہ چلوں گا، اور اس غلط پارٹی کا سپورٹ نہیں کروں گا، یہ غلط لوگوں کے ساتھ میں نہیں رہوں گا۔ چلو دیر سے آیا لیکن درست آیا اس نے، اور جو کیا اس نے، جو حملہ کیا نتیش کمار کے اوپر، زندگی سے اور ان لوگوں کی غلط راجنیتی، غلط فیصلوں سے تنگ ہو کر یہ کام کیا اس نے۔ بہرحال کیف جو کچھ بھی ہوا، یہ اس چیز کو وہ لڑکا مان بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دوبارہ بھی میرے کو موقع ملا تو دوبارہ بھی میں کروں گا، اس کا یہ کہنا ہے، اس کا کہنا ہے بھائی۔ تو آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بدظن ہو چکی ہے دیش واسی، کتنے یعنی زندگی سے تنگ ہو چکے ہیں، کتنے پاگل ہو چکے ہیں دیش واسی۔ اب یعنی کچھ لوگ سامنے ضرور آ رہے ہیں، لیکن وہی کام نکل کر کرو، پر امن طریقے سے احتجاج کرو، ان کو سدھارو یا ان کو بڑھاؤ، بچاؤ دیش کو، ختم کرو مہنگائی، بے روزگاری دیش میں، یہ کرو۔ لیکن 1-2 آدمی سے نہیں ہوتا، سارے لوگوں کو ہمت کر کے روڈ پہ آنا پڑتا ہے، ان کی غلط فیصلوں کا جو شکار ہوئے ہیں، سدھرنے کا اور سدھارنے کا ان کو یہ وقت آ چکا ہے۔
بہرکیف آپ لوگوں کو تو یہ خیر پتہ ہے اچھی طرح آپ لوگ، لیکن گودی میڈیا یہ چیزوں سے پرہیز کر رہی ہے. ان کو چاہیے یوکرین، ان کو چاہیے پڑوسی دیش ہمارا پاکستان، وہاں پہ عمران خان کا آخری اوور چل رہا کرتے، اب وہ ختم ہو جانے والا ہے کرتے وہ. ارے تمہاری جن پت کا انڈا اس سے تم کو کیا لینا دینا ہے؟ تمہارے دیش میں خود ایک سیکنڈ میں ایک بلاتکار ہو رہا، ایک سیکنڈ میں ایک غلط کام ہو رہا، تم کو اس کی فکر نہیں ہے؟ دیش میں لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، کسان خودکشی کر رہے ہیں، مہنگائی آسمان چھو رہی، بے روزگاری آسمان چھو رہی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اس کے اوپر نہیں جا رہی توجہ تمہاری. پیٹرول دنے دن پہ بڑھتے جا رہا ہے، پھر بڑھ گئی قیمت پیٹرول ڈیزل کی. اب یہ یوکرین کی جنگ کا حوالہ دیں گے، یہ لوگ ادھر مار توڑ چل رہی اس لیے یہ ہوا. ارے یہ لوگ کے ضمیر مر چکا ہے، یہ لوگ بوکلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، یہ لوگ دیوانے ہو چکے ہیں، ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ اتنی گندی راجنیتی کر رہے ہیں. اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دیش میں جیسا یہ لوگ ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے نا، تو سارے دیش واسی بھی ان پڑھ ہے ان کے برابر کے. ان کی یہ سوچ ہے. ان کو کیا پتا ہے کہ دیش میں گریجویٹ لوگ زیادہ ہیں، وکیل لوگ زیادہ ہیں، انجینئر لوگ زیادہ ہیں، بیرسٹر ہمارے پاس زیادہ ہے. ان کے ویسا گو بھکت نہیں ہے، کوئی متر پینے والا نہیں ہے. اب ان کے لیے سب کو ایک برابر سمجھ رہے تھے تو ان کی نادانی ہے، وہ ان کی بھول ہے. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں نے دیش میں کیا کیا، مسلمانوں نے دیش میں کیا کیا، دیش کا میں ان کا کیا رول رہا. ارے نسل بدو، ارے آتنکیوں، ارے بجرنگی کھینچو، ارے بھاجپا کے غنڈو، ہم نے آزادی سے لے کر اب تک صرف ہم نے قربانی دی ہے. آج جو ہمارے دیش میں جو میزائل تیار ہوئے ہیں، ایٹمی طاقت تیار ہوئی ہے، وہ بھی بنانے والا ایک مسلمان ہے، وہ بھی بنانے والا ایک مسلمان ہے. اور جو آج ہماری تہذیب ہے، ہمارا ترنگا ہے، وہ ترنگا بھی بنانے والی ایک مسلمان ہے، ترنگا بھی تیار کرنے والی ایک مسلمان ہے. اور جو ہماری جو نظم گائی جاتی ہے، ہاں ہمارے دیش کا ایک وہ ہے، چاہے جن گن من ادینائک جیا ہو، سمجھے رے سور کے بچوں، وہ بھی لکھنے والے اور بنانے والے ایک مسلمان ہیں. ارے مسلمانوں کی تم لوگ برابری کوئی چیز میں نہیں کر سکتے رے. انگریزوں سے ہم نے مقابلہ کیا، ہمارے بڑوں نے اپنے جانیں نچھاور کی. ایک بی جے پی کا ایک ایم ایل سی ہے بھئی، ایک منتری ہے ایک یو پی کا، اس خبیث کے بچے نے بڑی بڑی بھری سبھا میں یہ سوال کیا. اور یہ ان بھکتوں کو جو متر پیتے ہیں، جو گو کھاتے ہیں نا، جو ٹٹی کھاتے ہیں، وہ لوگوں کو بول رہا ہوں نے مسلمان کیا کرے. ارے سور کے بچے، دیش کو آزادی دلانے میں مسلمان، دیش کو سنوارنے میں، نکھارنے میں، بنانے میں، پہچان دلانے میں، دیش کی کائنات، دیش کو مکمل تیار کرنے میں مسلمان، ہر چیز میں مسلمان. تم کہاں تھے میرا سوال ہے؟ جبھی بھی تم غلامی کر رہے تھے، جبھی بھی تم چاپلوسی کر رہے تھے انگریزوں کی، ان کے جوتے صاف کر رہے تھے، تم پالش کر رہے تھے. اور اب کیا کر رہے ہو؟ اب دیش واسیوں کے ساتھ تم لوگ کر رہے ہو، تم دیش کی بیٹیوں کے ساتھ بلاتکاری کر رہے ہو، تم دیش واسیوں کے ساتھ تم ماب لنچنگ کر رہے ہو. ارے چندی چور رے تم لوگ ہے کیا آخر؟ مسلمانوں سے جو سوال کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بغیر تو یہ دیش ادھورا ہے. مسلمان کے بغیر یہ ایک جہتی تہذیب ادھوری ہے. تم کو بڑی کڑوی دکھتی بات، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. کب تک چھپاؤ گے تم یہ حقیقت کو؟
कब तक अपने आप को झूठा रूप दोगे तुम लोग? अरे बलात्कारियों, अरे आतंकियों सालो, अरे चिंदी चोरों, सुधर जाओ रे, निकलो मूत्र गु से बाहर। इस देश में रोटी भी मिलती है, चावल भी मिलता है, पानी भी मिलता है, वो पियो रे, वो खाओ, ताकि तुम्हारे दिमाग सुधर सके और तुम्हारी रगों में मूत्र से हटके खून बन सके और खून दौड़ सके। ये गंदगी छोड़ो। और रमज़ान आ रहा, तुम लोगों को सावधान कर रहा हूँ, ये जो गंदगी अब चल रही नहीं, अगरचे रमज़ान में ये हरकत करें तो मैं ये भी भूल जाऊँगा कि मैं रमज़ान में हूँ। ये बात याद रखो अच्छी तरह। चलो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।